اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خاندان فقاہت میں ہماری گفتگو آیت اللہ فقیہ سید محمد رضا حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے چل رہی ہے، اور اس عنوان سے کچھ مطالب کل آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے، اور آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس عنوان سے اور ان کی شخصیت، زندگی اور فعالیات کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ مطالب عرض کیے جائے۔ سب سے پہلے سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم آج زندگی گزار رہے ہیں تو کیوں جو گزشتہ کے لوگ ہیں ان کے حالات زندگی کو ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب جو ہے بڑا واضح ہے اور نہایت ہی واضح ہے کہ حتیٰ قرآن مجید نے فرمایا کہ قصوں کو اور تاریخ کو اس وجہ سے ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ اس میں اول الالباب کے لیے، جو اہل فکر ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہوتی ہے، درس ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر قرآن مجید کے اگر ایک حصے کو ہم ملاحظہ کریں تو وہاں پر ایک باقاعدہ ایک حصہ قرآن کا تاریخ سے وابستہ ہے، اور اسی عنوان سے ہم اس عظیم شخصیت آیت اللہ فقیہ سید محمد رضا حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب بیان کر رہے ہیں۔ اولاً زندگی کے حوالے سے جیسے بھی بزرگان دین اور علماء کرام رہے، ان کا جو ہے سب سے پہلے ان کی خود بحث جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کس سال ان کی ولادت ہوئی ہے اور کہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں اور کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی پرورش کیسی ہوئی ہے۔ تو اس عنوان سے سوال کے جواب میں سید بزرگوار، ان کی ولادت کربلائے معلیٰ میں ہوتی ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں، اور ظاہر ہے کہ اس خاندان سے جو خاندان شیرازی ہے نہایت ہی معروف ہے عراق اور ایران میں، اور ان کے جو بڑے بزرگ ہیں مرزا شیرازی، جو کہ جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، اور حتیٰ اس فتوے کے اثر میں جو برطانوی استعمار تھا ان کو جڑ سے اکھاڑ کے اسلامی ممالک سے باہر پھینک دیا تھا۔ دوسری شخصیت جو اس خاندان کی ہے وہ صاحب ثورۃ العشرین ہے، جو فتویٰ ثورۃ العشرین میں جو فتویٰ دیا تھا مرزا محمد تقی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور یہ سلسلہ جو ہے پھر ان کے دادا بزرگوار آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے بعد جو ہے جو عظیم مصنف ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو سلطان المؤلفین شیرازی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ سلطان المؤلفین کا لقب بھی ان کو جب تحقیقات ہوئے تھے وہاں پر مصر میں، وہاں انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ دوسری شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ ان کے تالیفات ہے، ایک اور تھے اور دوسرے نمبر پر ان کو شمار کیا گیا۔ حالانکہ جو علمی مقام تھا ان کا، تو انہی کے گھر میں سید بزرگوار آیت اللہ سید محمد رضا حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوتی ہے کربلائے معلیٰ میں، اور ابتدائی جو ایام ہے اس میں ان کے جو ہے ابتدائی ایام کربلائے معلیٰ میں گزرتے ہیں، اور اس دور میں جو ہے خود بحثی حکومت کا دور رہتا ہے، اور دوسرے علماء کی طرح، چونکہ اس زمانے میں جتنی بھی علماء کرام تھے بحثی حکومت کے تقریباً لوگ جو ہے وہ مخالف تھے، مخصوصاً علماء، مخصوصاً شیعہ۔ تو اس میں سے جو ہے وہ شدید مخالفت میں یہ شخصیت بھی سید بزرگوار کے والد گرامی آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سحر فہرست رہتے ہیں اس معاملے میں، چونکہ جو بحث حکومت ہے کئی سارے فسادات تھے ان کے۔ اولاً تو یہ کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے لوگوں کی قتل و غارت کرنا،
لوگوں کے ایمان کے اوپر حملہ کرنا. ایمان کے اوپر کیسے حملہ کرتے تھے؟ یہ لوگ جو ہے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو شیعیہ ہے یعنی جو کمیونزم افکار ہے ان کو جو ہے وہ معاشرے میں لایا جائے. حالانکہ اس کا جو ہے عبد الکریم قاسم کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس میں بہت سارے استعمار موجود تھے، مخصوصاً برطانیہ اور مخصوصاً جو ہے جیسے روس اور دوسرے بہت سارے استعمارات اس میں موجود تھے کہ کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی طریقے سے جو عراقی جوان ہے، مسلمان ہے، چونکہ مذہب شیعہ کا ابتدا سے ہی یہاں جو عاصمہ ہے، جو مرکزیت ہے وہ اسی ایریا کو حاصل تھی. کوشش انہوں نے کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر یہ کیا جائے. تو خود سید بزرگوار کے والد گرامی نہایت ہی شدید طریقے سے مخالف تھے اور ابتدائی جو ان کا دور بچپنے کا گزرا ہے کربلا معلیٰ میں اور خصوصی 10 سال کے ایج میں معمم ہوئے، 10 سال کے ایج میں معمم ہوئے اپنے والد گرامی کے ہاتھ پر. یعنی لباس روحانیت جو ہے وہ 10 سال میں انہوں نے زیب تن کر لیا. اور انہی ادوار میں جب حکومت وقت یعنی بحث حکومت کا دباؤ ان کے والد کے اوپر پڑا تو مجبوراً ان کو عراق کو ترک کرنا پڑ گیا اور وہاں سے سیریا اور کویت کی طرف چلے گئے، کویت کی طرف. اور کویت کے قیام میں بھی انہوں نے اپنے فعالیت کو ادامہ دیا اور خود وہاں پر جو حوزہ تھا آیت اللہ سید محمد رضا شیرازی، انہوں نے وہاں پر حوزہ علمیہ میں وہاں پر بھی درس پڑھا کرتے تھے اور وہاں پر جو عظیم اساتید تھے ان میں سے یہ 2 شخصیات آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی اور آیت اللہ العظمیٰ سید صادق شیرازی، ان سے جو ہے وہ کسب فیض کیا کرتے تھے. 2 عظیم اساتید. انسان کی ایک اچھی قسمت بھی ہوتی ہے انسان کو ایک اچھا استاد فراہم ہو جائے. تو بہرحال ان کی اپنی جو ہے وہ خصوصی عطائی تھی ان کے اوپر اور یہ 2 عظیم شخصیات وہاں پر فیض حاصل کرتے رہے کویت میں. اور بعد میں جو ہے جب ایران آئے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ حوزہ علمیہ قم میں پھر وہاں سے پھر ایک دفعہ جب یہاں پر قیام ہوتا ہے جوار معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں تو وہاں پر بھی حوزہ علمیہ میں جو ہے مخصوصاً جو عظیم اساتید ہے، عظیم اساتید ان کے والد بزرگوار، ان کے چچا اور ان کے علاوہ آیت اللہ العظمیٰ سید شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا. اور دوسرے عظیم اساتید جو ہے جن کے بہت سارے ایک طویل لسٹ ہے جو موجود ہے ان سے فیض حاصل کرتے رہے. اور آخر کار حتیٰ جو کتاب انہوں نے تالیف فرمائے، ویسے بہت ساری کتابیں میں کچھ لسٹ ہمارے پاس ہے میں وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، لیکن کتاب الترتب جو کہ اصول کے اندر یہ کتاب ہے، علم اصول کے اندر یہ کتاب، اور خود اسی کتاب کی بنیاد پر چونکہ اس کتاب کو سب سے پہلے جو ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے اسی کتاب کی بنیاد پر اجازہ اجتہاد ان کو دے دیا. اجازہ اجتہاد یعنی آپ صاحب نظر ہے ایک، اور اسی کتاب کی بنیاد پر جب حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ کے سامنے بھی رکھا تو انہوں نے بھی اجتہاد کی اجازت سید محمد رضا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو دے دی اور یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ صاحب نظر ہے. یہ کتاب جو ہے بڑی دقیق ہے الترتب، جو کہ ظاہر ہے کہ جو حوزہ علمیہ سے مربوط لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو وہاں پر کچھ مخصوص بحوث پر انہوں نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے آپ نے جو ہے وہ تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا مخصوصاً حوزہ علمیہ قم میں، اور ہزاروں جو تشنگان علوم آل محمد علیہ السلام تھے آپ کے درس میں شرکت فرماتے تھے اور فیض حاصل کرتے تھے. یہ سلسلہ جو ہے رہا، لیکن آپ کی جو علمی استعداد ہے اس حوالے سے ایک لسٹ کتاب کی موجود ہے.
میں ان کے سخنرانی جو خطابات ہے اس عنوان سے بھی کچھ گفتگو کروں گا، لیکن ابتدا میں جو آپ نے کتاب تحریر فرمائی ہے، خود اپنے والد بزرگوار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو کتابت کا سلسلہ ہے، واقعاً اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس مختصر زندگی میں جو 50 سال کا عرصہ ہے، کیسے ایک شخص جو ہے اتنی زیادہ کتابیں لکھ سکتا ہے، درحالی کہ وہ خود پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، درس و تدریس بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کتابیں بھی تالیف فرما رہے ہیں۔ تالیف اور تحقیق کے میدان میں عجیب و غریب بحوث پہ انہوں نے خطابات ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ کتب ہے۔ اس میں سے موسوعۃ الفقہ شیرازی 21 جلد پر ہے، فقہی کتاب ہے۔ انہوں نے جو ہے جو درس خارج کے دوران انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ تالیف فرمائی ہے، قابل استفادہ ہے۔ اس کے علاوہ کیف نفہم القرآن، یہ جو ہے کتاب ہے خود علوم قرآنی میں، اور اس کے علاوہ التدبر فی القرآن ہے، اور ابحاث الاصولیہ۔ یہ التدبر فی القرآن و کیف نفہم القرآن، یہ جو ہے وہ علوم قرآن کے اندر، علوم قرآنی کے اندر یہ دو کتاب لکھی گئی ہے، واقعاً قابل استفادہ ہے عربی زبان میں۔ اور اس کے علاوہ ابحاث الاصولیہ یعنی الترتب کے علاوہ یہ ایک کتاب بھی ہے الابحاث الاصولیہ، اس میں 3 جلدوں پر یہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے خود بحوث عقائدیہ و بحوث الاخلاقیہ، اس عنوان سے بھی یہ کتاب جو ہے وہ ان کے کتاب جو ہے وہ موجود ہے، اور خود بحث مہدویت میں بھی ان کے کتاب موجود ہے۔ دیکھیں، مہدویت ایک ایسی بحث ہے کہ سب علماء نے بحث کی ہے۔ مثلاً قدیم الایام سے جو ہے خود شیخ صدوق کی کتاب اکمال الدین و تمام النعمہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ شیخ طوسی کی الغیبہ ہے، اور اس کے اوپر شیخ نعمان کی غیبت نعمانیہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر بہت ساری کتب جو ہے وہ اس عنوان سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی حفظ اللہ کے المہدی فی القرآن ہے، جو بڑی قابل استفادہ کتاب ہے۔ آیت اللہ سید محمد رضا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس میں سلسلۃ المہدویہ کے نام سے ایک کتاب جو ہے وہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عنوان سے تحریر فرمائی ہے، اور دیگر بہت ساری کتابیں جو ہے چھوٹی بڑی کتابیں، حتیٰ علم الرجال میں کتاب ہے المباحث الرجالیہ، المباحث الرجالیہ یہ علم رجال میں کتاب ہے، اور اس کے علاوہ دیگر خود شہادت ثالثہ ولایت کے عنوان سے ایک مخصوص ایک رسالہ ہے باقاعدہ، رسالۃ فی الشہادت الثالثہ، یہ جو ہے باقاعدہ وہ ہے، یعنی کیا ضرورت ہے آج کے اس دور میں، جیسے یہ فسق جس طریقے سے ہے، کہتے ہیں کہ مثلا بغیر ولایت امیر المومنین علیہ السلام بھی عبادات قبول ہو سکتے ہیں، یہ فسق ہے نا آج کل کے اس دور میں۔ باقاعدہ ایک کتاب جو ہے انہوں نے تحریر فرمائی ہے، اور اس کا نام ہے رسالۃ فی شہادت ثالثہ، اور ان کے علاوہ جو ہے شعائر حسینی کے نام سے بھی ایک کتاب ہے، اور حتیٰ اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ جو مشکلات آنے والے ہیں، جو مشکلات آتے ہیں، اس کی تضمین جو ہے وہ شعائر حسینیہ ہے، اور اس کتاب کا نام بھی الشعائر الحسینیہ، یہ بھی ایک کتاب جو ہے ان کی لکھی گئی ہے، اور دیگر بھی بہت سارے اخلاقیات پر، لیکن جو وہ مشہور کتاب ہے الترتب، اس کی بنیاد پر ان کو فقیہ قرار دیا گیا۔ تو یہ وہ علمی حساب سے ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک چیز جو ان کے خدمات میں سے ہے، کل بھی تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی اور آج بھی میں اس پر تھوڑی بہت گفتگو کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہاں پر جو عربی زبان لوگ ہیں، یعنی جو لغت عربیہ کو سمجھتے ہیں یا ان کی مادری زبان ہے، دیکھیں یہاں پر کچھ خطباء ہے اہل عراق میں، چونکہ جو عرب شیعہ عرب ہے وہ یہیں پر ہی موجود ہے خود عراق میں، اور یہاں پر جہاں بھی آپ محلات سے گزریں گے نا، جو محلات ہوں گے، جو بازار ہوں گے، جو جہاں پر جو کسب و کار والے لوگ جو جہاں پر بیٹھتے ہیں نا، وہاں سے لے کر حتیٰ گھروں سے لے کر اعلیٰ سطح پر آج بھی آیت اللہ سید محمد رضا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے سخنرانی اور ان کے خطابات سے آج بھی لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ کتنا زمانہ گزر گیا، کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی بعض ایسے خطیب ہوتے ہیں نا جو گفتگو فرماتے ہیں وہ ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ وہی اسی کیٹیگری میں یہ خطیب جو ہے، عظیم خطیب، یہ وہاں پر اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حتیٰ ہم نے
خود بندے حقیر نے ان کی جو عجیب و غریب یعنی غریب موضوعات پر بھی ان کی سخنرانی ہم نے دیکھی ہے، جس پر عموماً خطباء جو ہے گفتگو نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، عمومی خطباء جو ہے شاعر الحسینیہ کے عنوان سے تو آپ دیکھیں گے بہت سارے گفتگو ہوتی ہے، یا جو ہے آپ دیکھیں گے دوسرے جو فقہی گفتگو ہوتی ہے، بہت سارے سخنرانی آپ کو ملے گی، یا لوگوں کو عوام کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے خطاب جو ہے وہ ملیں گے۔ لیکن کیا ایسا بھی ہے کہ عالم برزخ کے اوپر بھی ایک سخنرانی ہو؟ عالم برزخ میں روح کے اوپر بھی ایک جداگانہ سخنرانی ہے، جداگانہ ایک خطاب ہے روح کے اوپر۔ روح کیا ہے؟ اور پھر حتی روح کو جو جسم لطیف دیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی ایک مکمل ایک سخنرانی ہے، باقاعدہ ایک خطاب ہے، پوری خطابت ہے۔ یعنی ایسے غریب موضوعات کی جس کے اوپر لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ان کے اوپر بھی آیت اللہ سید محمد رضا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے باقاعدہ خطابات جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ خدمت ہے جی، بہت بڑی خدمت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کتابوں کو نہیں پڑھتے، لیکن چونکہ جو خطاب ہے سننے والی چیزیں زیادہ ہوتی ہے۔ عمومی لوگ کہ جو حتیٰ ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ بھی چونکہ اگر عرب زبان ہے یا اسی زبان جس زبان میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے کلام کو ضرور سنتے ہیں۔ ریڈیو کو لوگ سنتے تھے، اس طریقے سے انہوں نے جو چونکہ آج سے 15 16 سال 20 سال 25 سال پہلے ریڈیو اور سماعت کا دور ہوا کرتا تھا، ٹیلی ویژن کا دور بھی تھا کسی حد تک، لیکن عموماً ریڈیو جو ہے زیادہ۔ سید محمد رضا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طریقے سے جو ہے وارد ہوئے اور اپنے خطابات اور علوم آل محمد علیہ السلام اور اس کے علاوہ اخلاقیات اور عوام کی بیداری، یہ سب اس عنوان سے انہوں نے گفتگو فرمائی۔ صرف انٹرنیٹ کے اوپر 5 سے 6 ہزار خطابات جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ غور فرمائیں، 5 سے 6 ہزار، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 5-6 ہزار۔ اور کلی طور پہ یہ فرماتے ہیں کہ 8 ہزار سے زیادہ ان کے خطابات جو ہے وہ موجود ہے فی السماع، اور بعض جو ہے وہ حتیٰ اس زمانے میں جو کیمرے تھے بہرحال اس عنوان سے جہاں تک ہو سکتا تھا یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ تو اس عنوان سے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے اور جو بیداری انہوں نے پیدا کی ہے لوگوں کے اندر، تو یہ جو ہے وہ بے نظیر ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ اس صدی کے ان عظیم مبلغین میں سے ایک ہے۔ عظیم مبلغ، ایسا مبلغ کہ جنہوں نے جو ہے وہ ہر اعتبار سے حتیٰ شیعوں کے بیداری کے لیے آج کل کے اس دور میں نے ایک سخنرانی ان کی ایسی بھی سنی ہے کہ شیعوں کے اندر جو یہ فتنہ آج کل برپا کیا جا رہا ہے نا، کہ مثلا جو ہے دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ کرو، یہ ایک پردہ ہے، اس پردے میں بہت ساری چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے، حقائق کو اس میں چھپایا جا رہا ہے۔ توہین تو کوئی بھی نہیں کرتا، ضیاء کل آدمی کون توہین کرتا ہے؟ کوئی ایک شخص ہے، لنگڑا ہے، اس کو آپ کہو گے آپ لنگڑے ہو، حالانکہ حق اور حقیقت ہے کہ وہ لنگڑا ہے۔ ایک شخص ہے وہ اندھا ہے، اس کو اندھا کوئی کہے گا؟ یہ تو چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے۔ اس کے نیچے جو فساد ہے، آیت اللہ سید محمد رضا شیرازی نے اس عنوان سے بھی ایک خطاب اس میں جو ہے وہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے ایک ایسا پردہ ہے کہ جس کے پیچھے حقائق کو چھپایا جا رہا ہے۔ یعنی اس سے یہ ہے کہ حقائق کو جو ہے وہ بیان نہ کیا جائے۔ وہ خزعبلات جو صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، جس میں رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے، اہل بیت کی توہین ہوئی ہے، اس میں جو ہے صحابہ کرام کی توہین ہوئی ہے، ان کتب کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے کہ ان مطالب کو کوئی بیان نہ کرے۔ کوئی یہ نہ کہے بھئی آپ لوگوں کی یہ کتابیں ہیں، اس میں تو صاف الفاظ میں آپ جاتے ہیں وہ فلاں شخص کو جا کے قتل کرو، وہ جو ہے وہ گستاخ رسول ہے، یہ فلاں شخص جو ہے وہ گستاخ اہل البیت ہے، یہ فلاں شخص جو ہے گستاخ صحابہ ہے۔ سب سے بڑی جو گستاخ ہے وہ تو یہی کتابیں ہیں، جنہوں نے وہی لوگ سب سے بڑے گستاخ ہیں جنہوں نے یہ کتابیں تحریر کی ہے۔ تو یہ ایک فکری طور پہ ایک بیداری ہے۔ اس سے آپ کے اندر جو ہے وہ یہ شعور ضرور پیدا ہو جائے گا کہ کم از کم یہ جو لوگ اس چیز کے لیے چیختے ہیں، پکارتے ہیں، شور شرابہ ڈالتے ہیں کہ کسی کے دین کی اہانت نہ کرو، کیا حقائق کو بھی بیان نہیں کریں گے؟ یہ بہت ہی اس میں جو ہے انہوں نے اس عنوان سے کہ وہ ریز نکات، ایسے نکات کہ جس کو
بہت سارے لوگ جو ہے وہ گھبراتے تھے اور ان کو بیان نہیں کرتے تھے۔ سماحت سید نے وہ چیزیں جو ہے وہ عوام کے لیے بیان فرمائی کہ کم از کم انسان جو ہے وہ بیدار ہو جائے، شیعہ کو بیدار ہونا چاہیے، اور حقیقی مطلب میں اس شیعہ کو سمجھا دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر غور و تدبر اور تفکر، ان چیزوں پر جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ سیاسی اعتبار سے وہ قوانین کہ جو اسلام کے اندر جو قوانین نہیں ہے لوگ بناتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ معاشروں میں لاگو کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی مخصوصاً جو ہے سماحت سید نے باقاعدہ جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اس کا بھی اس میں سے ایک جو بڑا معروف اور مشہور ہے کہ جن زمینوں کے اوپر لوگوں کا قبضہ، زمینوں کے اوپر یعنی ایسی بنجر زمینیں ہیں، جو جنگلات ہیں، جو دوسرے زمینیں ہیں لوگوں کے استعمال میں نہیں ہیں، وہاں پر قبضہ کرنا، اس عنوان سے بھی ان کی ایک سخنرانی باقاعدہ موجود ہے۔ فرمایا کہ الارض للہ ومن یعمرہا، کہ زمین جو ہے وہ خدا کی ہے اور جو اس کو تعمیر کرے گا یہ اسی کی ہے۔ اس کے عنوان سے بھی جو ہے، ان قوانین کے عنوان سے بھی ایک باقاعدہ خطاب جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی بہت ساری حکومتیں آج کل کے اس دور میں ان زمینوں کے اوپر قبضہ کرتی ہے، حالانکہ یہ حکم خدا نہیں ہے، یہ حکم بظاہر اپنے آپ کو آپ اسلامی کہتے رہو، لیکن حکم جو ہے وہ اسلامی حکم نہیں ہے، حکم اسلامی یہ ہے۔ تو اس عنوان سے کہ لوگ جو ہے ان میں بیداری پیدا ہو جائے، اس عنوان سے بھی بہت سارے خطابات جو ہے ان کے موجود ہے۔ اچھا، آخر میں جو ہے میں اس عنوان سے کہ کویت گئے اور کویت سے جب دوسری دفعہ ایران واپس آئے تو وہاں پر اپنے خود انہوں نے تبلیغ کا ایک سلسلہ جو اس عنوان سے فرماتے تھے، اور حتیٰ حوزے میں جو درس و تدریس کا نظام ہے وہ بھی کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ ان کا رہا۔ اور جب وفات ہوئے ہیں، قم المقدسہ میں جب وفات ہوئے تو وہاں پر جو ہے بہت بڑی تعداد میں مومنین جو ہے انہوں نے شرکت کی، اور اس کی ویڈیو جو ہے آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت، کہ کس قدر یہ اس زمانے کی لی گئی ویڈیو ہے کہ اس قدر لوگ، یعنی ہجوم ہو گیا تھا لوگوں کا، مومنین، طلاب، علماء کرام، یہ سب جو ہے انہوں نے جنازے میں شرکت فرمائی، اور جنازہ نہایت ہی عظیم طریقے سے منعقد ہوا، اعلانات ہوئے باقاعدہ، اور پھر وہاں سے جو ہے انہوں نے جو وصیت فرمائی تھی، چونکہ جہاں پر ان کی ولادت ہوئی تھی اسی کے لیے انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے تابوت کو اور ان کے جنازے اور جسد اطہر کو پھر جو ہے وہ کربلا معلیٰ حرم حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام میں ان کو جو ہے وہ انتقال دیا جائے، یہ ان کی وصیت تھی۔ تو وہاں پر جوار حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں ان کا جنازہ جو ہے وہ ادا کیا گیا۔ سب نے جو ہے وہ بیانات دیے، اور ان کی شخصیت کے عنوان سے خود ان کے والد گرامی اس زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کے چچا حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ موجود تھے، انہوں نے بھی اپنا بیان دیا اس عنوان سے اور ان کی شخصیت پر گفتگو فرمائی، اور پھر ان کے جسد اطہر کو جو ہے وہ کربلا معلیٰ لایا گیا، اور یہاں پر جو حرم امام حسین علیہ السلام ہے وہاں پر اس مکان میں کہ جہاں ان کے والد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مدفون ہے، اسی کے ساتھ ہی ان کو وہاں پر دفن کر لیا گیا، اور پورے دنیا سے جو ہے اس خاندان کے لیے تسلیت کے پیغامات آئے۔ یہ ایک عظیم شخصیت جس پر ہم نے مختصر گفتگو کی، اور بھی بہت ساری گفتگو اس پر کی جا سکتی ہے، ہمارا وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ایسے علماء ہمیں پھر بھی نصیب فرمائے تاکہ قوم جو ہے مستفید ہو سکے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔